رات کی سیاہی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ صبح گھر میں داخل ہوتے ہی کمرے میں چلی آئی اور چادر بیڈ پر پھینکتے ہوئے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ آج کلوزنگ ڈے ہونے کی وجہ سے بینک میں کام بہت زیادہ تھا۔ آ گئی تم؟ پتہ ہے وقت کیا ہوا ہے؟ کس قسم کی نوکری تم نے کر لی ہے جو اتنی رات گئے تک چلتی ہے؟ ریحانہ بیگم اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بہاڑ میں جائے ایسی جاب، یہ بھی کوئی وقت ہے شریف لڑکیوں کے گھر لوٹنے کا؟ ریحانہ بیگم کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ صبا کی شادی کر کے اسے اس گھر سے رخصت کر دیں۔ امی صبح آپ کو بتا کر تو گئی تھی کہ دیر ہو جائے گی، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی ٹینشن دے رہی ہیں۔ صبا کا جواب سنتے ہی وہ بولی، کیوں نہ لوں ٹینشن؟ رات کے 11 بجے تم گھر لوٹ رہی ہو، محلے والے تو باتیں بنائیں گے نا؟ جس کا دل چاہے باتیں بنائے، وہ آپ لوگوں کی باتوں پر کان کیوں دھرتی ہیں؟ میں نوکری کرنے نہیں نکلوں گی تو گھر کیسے چلے گا؟ یہ محلے والے اور رشتہ دار کیا ہمارے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے؟ صبا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا تم بینک کی نوکری چھوڑ دو، اس کی بجائے کسی اسکول میں پڑھا لو، مگر تم نے میری نہ سنی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اسکول کی کمائی میں گھر کے اخراجات پورے ہو سکتے تو میں بینک میں نوکری ہی کیوں کرتی؟ آپ خود بتائیں، 12-13 ہزار کی نوکری میں آپ گھر کے خرچے پورے کر لیتی، اوپر سے کرائے کا مکان۔ دن بھر سر کھپا کر آؤ، گھر آتے ہی آپ فضول کی تکرار شروع کر دیتی ہیں۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ریحانہ بیگم دھیمی پڑ گئی۔ اچھا جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھانا گرم کرنے چل دی اور صبا بند آنکھوں سے ندیم کے بارے میں سوچنے لگی۔ 1 سال پہلے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے کتنے خوبصورت سپنے دیکھا کرتی تھی۔ گہرے اندھیرے میں زوردار بجلی کڑکی۔ لمحہ بھر کو ندیم کی آنکھیں چندیا گئیں۔ ندیم نے کھڑکی کھولی۔ یک بستہ جھونکوں کے ساتھ کچھ بوندیں اندر چلی آئی تھیں۔ وہ کھڑکی سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک دم بادل زور سے گرجے، وہ چونک سا گیا۔ برستی بارش اس کی سوچوں کو کہیں دور لے جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ ندیم یار، وہ نہیں آئے گی، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ اور اس کا دوست ہادی ڈپارٹمنٹ کی پچھلی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ کلاس شروع ہونے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ آئے گی، اس نے مجھ سے کہا تھا، اس کا چھٹی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ندیم نے بڑے یقین سے کہا تھا۔ ہادی نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ ندیم کو اپنی پشت کے پیچھے صبا کی مترنم آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام۔ وہ فوراً پیچھے مڑ گیا تھا۔ صبا، تمہیں پتہ ہے یہ بیچارہ کب سے تمہارے انتظار میں سوکھ رہا ہے؟ اور صبا ہنس پڑی۔ تم اٹھو اور یہاں سے جاؤ، خواہ مخواہ یہاں بیٹھے ہو۔ ندیم بولا، ہاں بھائی، اب تو تم مجھے یہاں سے بھگاؤ گے، ہماری ہونے والی بھابھی جو آ گئی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے چلا گیا۔ صبا، دیکھو یہ لاکٹ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس نے بیگ سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر صبا کی طرف بڑھایا۔ یہ ویلنٹائن ڈے پر میری طرف سے تحفہ ہے۔ صبا نے دل کی شکل کے لاکٹ کو باکس سے نکال کر ہاتھوں میں لیتے ہوئے سراہا۔ یونیورسٹی میں پہلے دن ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی۔ ابتدا میں یہ دوستی ایک دوسرے کے نوٹس کی فراہمی تک محدود تھی، پھر رفتہ رفتہ ندیم کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ صبا کے حوالے سے ایک خاص قسم کا لگاؤ رکھنے لگا ہے۔ ایم اے اکنامکس کے امتحانات سے فارغ ہو کر جب وہ گاؤں روانہ ہوا تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھر والوں کو صبا کے بارے میں بتا کر اس کے گھر رشتہ بھجوائے گا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ اماں اپنے کمرے میں سوگوار بیٹھی تھیں۔ ندیم کو دیکھتے ہی وہ اس سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ماریا کا فون آیا تھا، ثاقب کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں آج ہی لاہور کے لیے گاڑی پکڑنا ہوگی۔ جی بہتر اماں۔ وہ اماں کو لے کر لاہور روانہ ہوا، جہاں ماریا آپا کے گھر پہنچتے ہی اتنے دن سے چھایا ہوا خمار دم توڑنے لگا۔ 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ آپا کا سائبان ٹوٹنے کو تھا۔ ثاقب بھائی بستر مرگ پر تھے۔ اسپتال میں 1 ہفتے زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد وہ دم توڑ گئے تھے۔ ان کی موت کے بعد ماریا آپا اور بچوں کو اس کی ضرورت تھی۔
سو ندیم نے لاہور میں رہنے کا فوراً فیصلہ کر لیا۔ ثاقب بھائی کی دکان اس نے سنبھال لی تھی۔ وہ اپنے بھانجوں اور بھانجی کا سرپرست تو بن گیا تھا، مگر اس کے لیے اس نے اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا۔ اتوار کے دن صبح کے کولیگز نے پکنک کا پروگرام بنایا تھا۔ ساتھ کام کرنے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بھر بیٹھی تھی۔ پکنک کے لیے انہوں نے وین بک کی تھی۔ ہنسی مذاق کرتے وہ لوگ کلری جھیل جا رہے تھے۔ شارق بینک کے آؤٹ ڈور کام کرتا تھا۔ عام دنوں میں صبح اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور بہت ہی کم کسی سے مخاطب ہوتی تھی، لیکن آج فری ہونے کی وجہ سے وہ شارق سے بات چیت کر رہی تھی۔ شارق پورا دن اس کے آس پاس منڈلاتا رہا۔ وہ کچھ اپنے بارے میں بتاتا، کچھ اس کے بارے میں پوچھتا۔ اس کے بابا بچپن میں فوت ہو چکے تھے۔ وہ 3 سال کا تھا۔ اس کی ماما نے دوسری شادی کر لی تھی۔ نانی نے اسے پالا تھا، جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ان کی وفات کے بعد ماموں کا سلوک اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر سے چلا جائے، اور وہ اپنے اندر کا دکھ صبا سے شیئر کر رہا تھا۔ صبا کو اس سے ہمدردی سی ہونے لگی تھی۔ شام ڈھلے صبا پکنک منا کر گھر لوٹی۔ اس نے نہا کر کپڑے بدلے اور تھکن اتارنے بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھوں کے سامنے اس شام کا منظر آ گیا جب وہ بے چینی سے ندیم کے گھر والوں کی منتظر تھی کہ وہ لوگ رشتے کی بات کرنے آئیں گے، مگر ندیم کی کال آتے ہی اس کی امید دم توڑ گئی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، صبا وہ فون پر بتا رہا تھا۔ ثاقب بھائی انتقال کر گئے ہیں۔ ماریا آپا کی بچوں کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی ہے۔ بجائے جاب تلاش کرنے کے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ثاقب بھائی کی دکان سنبھالوں گا۔ فی الحال میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم میرا انتظار مت کرنا، ندیم نے کہہ دیا تھا۔ آپی چائے پی لیں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ صبا کے کانوں میں مریم کی آواز پڑی۔ مریم نے چائے کے کپ بیڈ پر رکھے اور خود بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ امی چاہ رہی ہیں کہ جلد از جلد تمہاری شادی کر دیں۔ انہوں نے کئی جاننے والوں سے تمہارے رشتے کا کہا ہے۔ ان سے کہہ دو میرا فی الحال شادی کا موڈ نہیں ہے۔ مریم کی بات کے جواب میں وہ بولیں۔ کہیں اس کی وجہ ندیم بھائی تو نہیں؟ میری مرضی، میں اپنی زندگی جیسے چاہوں گزاروں۔ مریم نے مزید کوئی بات نہ چھیڑی۔ ہادی اپنی بیوی کے ساتھ لاہور گھومنے آیا تو ندیم سے ملنے اسٹور پر چلا آیا۔ یار ندیم، تم نے اچھا نہیں کیا۔ صبا اچھی لڑکی ہے، تم اس سے بھلے شادی 2-3 سال بعد کر لیتے، مگر تم نے تو یہ کہہ کر اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکا کہ تم شادی کرو گے ہی نہیں۔ تمہارا اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ میری نظر میں درست نہیں۔ ہادی بولا تو ندیم کا کرب زبان پر آ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ فیصلہ میں نے خوشی سے کیا ہے؟ بدلتے حالات نے مجھے اس فیصلے پر مجبور کیا ہے۔ ماریا آپا کے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی ہے۔ دکان سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ میں اپنی شادی کر کے گھر کے اخراجات اٹھاؤں۔ صبا کے بھی گھریلو حالات اچھے نہیں رہے ہیں۔ اس نے تو مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کے بعد اپنی فیملی کو سپورٹ کرے گی۔ ندیم سن لو، ایک دن تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے۔ کیا ساری زندگی کنوارے رہنا ہے؟ ساری زندگی کنوارا نہیں رہنا ہے۔ میں نے اماں سے بات کی ہے۔ گاؤں کا مکان بیچنے کی ہمارے حصے میں جو پیسے آئیں گے اس سے میرا سپر اسٹور کھولنے کا ارادہ ہے۔ وہ چل نکلا تو شادی کا سوچوں گا۔ ویسے کیا تم صبا سے رابطے میں ہو؟ ہاں، کبھی کبھار اس سے فون پر بات ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اپنی لائف میں مصروف ہے۔ ذکر کرتی ہے وہ اکثر تمہارا۔ ندیم اداس ہو گیا۔ وہ صبا کو دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ شارق اپنے طور پر پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ صبا کو متاثر کر سکے۔ وہ صبا کی تعریفوں میں لگا رہتا تھا۔ صبا، آج میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ راستے میں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ آپ کو خواہ مخواہ میں زحمت ہوگی۔ صبا نے کہا، کیسی زحمت؟ مجھے آپ سے کام ہے۔ انکار کی گنجائش نہ دیکھ کر وہ اس کے ساتھ نکل گئی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شارق نے راستے میں کہا۔
اس سے پہلے کہ میں بڑوں میں کسی کو بھیجوں، میں آپ کی رائے جاننے کا منتظر ہوں۔ صبا کا چہرہ یہ سنتے ہی سرخ ہو گیا تھا۔ بتائیے کب بھیجوں پھر؟ ابھی کچھ وقت دے دیجیے جواب کے لیے۔ صبا گھبرا کر بولی، ٹھیک ہے، لیکن پلیز ایسا نہ ہو انتظار کے لمحے طویل ہو جائیں۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتی ہوں، جاب میری ضرورت ہے۔ ارے ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں ان مردوں میں سے نہیں جو بیوی کی سیلری کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے ٹینشن نہ لیں۔ شارق نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی کہی تو وہ اس کی فراخ دلی کی قائل ہو گئی۔ کیا بات ہے بھائی، یہ شارق تمہارے ارد گرد کچھ زیادہ نہیں منڈلا رہا؟ ایک دن صبا کی کولیگ ہانیہ نے پوچھا۔ منڈلاتا رہے، مجھے اس سے کیا؟ صبا نے جواب دیا۔ دیکھو صبا، تم ایک اچھی فیملی کی سلجھی ہوئی لڑکی ہو۔ شارق جیسا لاابالی نوجوان تم کو سوٹ نہیں کرتا۔ کچھ دن پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ میری خالہ میرے کزن کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں تو تم نے انکار کر دیا تھا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اب کیا تمہارا شادی کرنے کا ارادہ بن گیا ہے؟ ہانیہ کی باتوں سے صبا کو کوفت ہو رہی تھی۔ ہانیہ، ارادہ بدلتے کون سی دیر لگتی ہے؟ ویسے مجھے تو شارق خاصا معقول لگتا ہے، خوش اخلاق اور عزت دینے والا ہے۔ یہ سب دکھاوا ہے، اس کے کزن سے میرے بھائی کی دوستی ہے۔ تم صرف سنی سنائی باتوں پر کان دھرتی ہو۔ ظاہر ہے ماموں اپنے بھانجے کو کیوں پسند کریں گے جس کی ذمہ داری زبردستی ان پر لاد دی گئی ہے۔ صبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں باس کے روم میں جا رہی ہوں۔ اسے جاتے دیکھ کر ہانیہ کو بھی مجبوراً وہاں سے اٹھنا پڑا۔ وہ گھر پہنچی تو ریحانہ بیگم کی زبانی سے اسے اگلے روز پھپھو کے آنے کی خبر ملی۔ پھپھو ہمارے گھر آ رہی ہیں۔ آخر وہ کیوں آ رہی ہیں؟ صبا نے کہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھپھو کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ بری بات صبا، ایسے نہیں کہتے۔ ریحانہ بیگم کا انداز سمجھانے والا تھا۔ پھر ذیشان بھی آ رہا ہے، اہتمام تو کرنا ہوگا۔ ان لوگوں کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رہ جائے تو مجھے بینک سے کچھ رقم نکلوا کر دے دینا۔ جی بہتر، صبا نے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ السلام علیکم امی۔ صبا کچن میں داخل ہوئی جہاں ریحانہ بیگم ڈھیر ساری ڈشز کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ پھپھو کے آنے سے گھر میں خاصی رونق ہو گئی تھی۔ ریحانہ بیگم نے صبا کے تایا تائی کو بھی کھانے پر بلا لیا تھا۔ ریحانہ، تم نے تو کھانے بہت ذائقے دار بنایا ہے۔ جاتے ہوئے وہ جمعے والے دن اپنے گھر ان کو مدعو کر گئی تھیں۔ آپ بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، تائی کے گھر دعوت میں جانا ہے، مریم نے کہا اور الماری سے کپڑے نکال کر صبا سے پوچھنے لگی۔ آپ ہی بتاؤ کون سا سوٹ پہنوں؟ کچھ بھی پہن لو، صبا بولی۔ بھائی دیکھ کر بتاؤ نا، پرسوں ذیشان بھائی نے میری ڈریسنگ کی تعریف کی تھی۔ آج بھی میں کچھ ایسا ہی پہننا چاہتی ہوں کہ اچھی لگوں۔ اس کی بات نے صبا کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کچھ دنوں سے ذیشان کا رجحان بھی مریم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب اٹھو بھی جلدی سے، کپڑے نکال کر دو، میں پریس کر دوں، مریم بولی تو صبا اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اس دن وہ دفتر سے واپس آئی۔ نیرا پھپھو نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، بجھے بجھے لہجے میں مریم نے بتایا۔ صبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم مذاق کر رہی ہو کیا؟ وہ بولی۔ میں کیوں مذاق کرنے لگی، وہ بھی اس طرح کا؟ نیرا پھپھو تمہارے گن گاتی پھر رہی ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری اور ذیشان کی محبت میں تم دیوار بن جاؤ گی۔ تم مجھے غلط مت سمجھو۔ صبا اتنا ہی بول پائی تھی کہ ریحانہ بیگم کمرے میں چلی آئیں۔ مریم، تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں نے چاول ابلنے کے لیے رکھ دیے ہیں، جا کر دیکھو۔ مریم اٹھ کر چلی گئی۔ ریحانہ بیگم صبا کے برابر میں بیٹھ گئی۔ نیرا نے ذیشان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے، میں تو خدا کا جتنا شکر کروں کم ہے، ریحانہ بیگم نے خوشگوار لہجے میں بتایا۔ امی، پھپھو نے ذیشان سے پوچھا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک میں سمجھتی ہوں ذیشان مجھے پسند نہیں کرتا۔ یہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ آپا نے ذیشان سے پوچھے بغیر رشتہ تو نہیں دیا ہوگا، اور یقیناً ذیشان نے پسند کا اختیار انہیں دیا ہوگا۔ خیر، میں تمہارے منہ سے انکار نہیں سنوں گی۔ خدا خدا کر کے یہ رشتہ آیا ہے۔
گلناز بھابھی نے تو پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح نیرا آپا کو شیشے میں اتار لیں۔ آپ نے پھپھو کو ہاں تو نہیں کہی؟ صبا نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں کی، مگر 1-2 روز میں کر دوں گی۔ تم تو شکر کرو، عیش کرو گی تم ان کے گھر میں۔ ذیشان کی جاب بھی اچھی ہے، ہر طرح سے تمہارے قابل ہے، مگر میں نے کبھی ان سے شادی کا نہیں سوچا۔ تو پھر کس سے سوچا ہے؟ اس کا نام بتا دو۔ میرا کولیگ ہے شارک، وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کہہ دو کہ 1-2 روز میں اپنے گھر سے کسی کو رشتے کے لیے بھیجے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ صبا نے اگلے روز شارک سے بات کی تو اس کی خالہ فوراً رشتہ لے کر آ گئیں، جسے فوراً ہی منظور کر لیا گیا۔ ریحانہ بیگم کی توقع کے برعکس نیرا آپا نے صبا کے انکار کا برا نہیں منایا تھا۔ ذیشان تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ صبا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں خود چاہ رہی تھی کہ صبا سے ذیشان کی شادی ہو۔ خیر، اب جب صبا تمہیں اپنی پسند سے آگاہ کر چکی ہے اور اس لڑکے کا رشتہ بھی آ گیا ہے تو صبا کے ساتھ ساتھ تم مریم کی شادی کی تیاریاں بھی کرو۔ میں ذیشان کے لیے مریم کو مانگ رہی ہوں۔ آپا، میں آپ کی مشکور ہوں۔ ماریا خوشی کے ریحانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبا نے شارک کی سنگت میں ایک نئی راہ گزر پر قدم رکھ دیا تھا۔ شارک نے کرائے کا مکان شادی سے قبل لے لیا تھا، جو اس کی امی کے گھر کے پچھلی گلی میں تھا۔ شارک نے بینک کی جاب کو 2 ماہ پہلے خیر آباد کہہ کر ایک فیکٹری میں جاب کر لی تھی، جہاں اکثر نائٹس بھی لگتی۔ یوں صبا بآسانی امی کے گھر چلی جاتی۔ مریم، جس کی شادی ذیشان کے ساتھ ہوئی تھی، رخصت ہو کر کوئٹہ چلی گئی تھی۔ شادی کے چند ماہ بڑے آرام سے گزرے، پھر مالی پریشانیوں نے صبا کو آ گھیرا۔ شارک کی نوکری ختم ہو گئی۔ مجبوراً صبا نے اپنی سیلری سے گھر کا کرایہ دینا شروع کیا۔ کچن کا خرچہ تو وہ پہلے ہی اٹھا رہی تھی، پھر بھی اخراجات اتنے تھے کہ پیسے پورے نہیں پڑتے تھے۔ امی، مالک مکان نے نوٹس دیا ہے کہ گھر خالی کرو۔ وہ کرایہ بڑھانے کا کہہ رہا تھا، میں نے منع کر دیا۔ اب گھر ڈھونڈنا ایک مسئلہ ہے۔ صبا، ساری پریشانیاں تو تم نے اپنے سر لے کر شارک کو بالکل بے فکر کر دیا ہے۔ گھر ڈھونڈنا تمہارا نہیں، شارک کا مسئلہ ہے۔ شادی کی ہے تو ذمہ داریاں بھی اٹھائے۔ امی، شارک عجیب لاپرواہ انسان ہے، اس نے کبھی جم کر نوکری نہیں کی۔ چند مہینے نوکری کر کے بہانہ بنا کر گھر بیٹھ جاتا ہے اور وہ نوکری چھوڑ دیتا ہے۔ تمہیں بھی یہی انسان ملا تھا شادی کے لیے؟ اچھی خاصی تمہاری شادی ذیشان سے۔ امی، مریم اور ذیشان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے میں کیسے شادی کر سکتی تھی؟ صبا، اگر تم چاہو تو اس گھر میں شفٹ ہو سکتی ہو، مجھے اکیلی جان کو سہارا ہو جائے گا اور تم کرایہ دینے سے بچ جاؤ گی۔ ریحانہ بیگم نے کہا۔ شکریہ امی، آپ نے میری پریشانی حل کر دی۔ میں 5-6 روز میں یہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ صبا اور شارک کی شادی کو 7 برس بیت گئے تھے۔ شارک، آج کہیں باہر چلیں؟ زندگی کی یکسانیت سے میں بور ہو چکی ہوں۔ آج سنڈے ہے، رات باہر ڈنر کریں گے۔ صبا نے کہا تو شارک نے فوراً منع کر دیا۔ مجھے اپنے دوست کے گھر جانا ہے، میں اور وہ مل کر بزنس کا پلان بنا رہے ہیں۔ شام 4 بجے اس نے مجھے بلایا ہے، واپس آتے ہوئے رات ہو جائے گی۔ ڈنر کا پروگرام کل رکھ لو۔ شام 4 بجے شارک مزمل سے ملنے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد صبا کو بوریت نے آ گھیرا۔ امی، میں مارکیٹ جا رہی ہوں، صبا نے کچھ دیر بعد تیار ہو کر کہا، اور اس نے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں خرید لی تھیں۔ وہ شاپ سے نکل کر گھومنے لگی، نزدیکی ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی۔ اس سے پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر داخلی دروازے سے اندر بیٹھے نفوس کو دیکھتی ہی وہ الٹے قدموں واپس ہو لی۔ اب وہ شارک کی منتظر تھی، جو رات گئے واپس آیا تھا۔ بڑی دیر لگا دی آپ نے واپس آنے میں؟ سپاٹ لہجے میں صبا نے پوچھا۔ ہاں، میں مزمل کے ساتھ اس جگہ چلا گیا تھا جہاں اس نے اپنا پروجیکٹ شروع کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شارک نے صبا کے چہرے کو دیکھا، جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شارک، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود تمہیں ریسٹورنٹ میں ایک عورت کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے۔ اچھا، تو تم میری جاسوسی کر رہی تھی، اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔
میں تمہاری جاسوسی نہیں کر رہی تھی، میں تو وہاں اتفاقاً چلی گئی تھی۔ کون ہے وہ عورت؟ تمہارے اور اس کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ غصے کی شدت سے صبا کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اب جب تم نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ ہی چکی ہو تو چھپانے سے کیا فائدہ؟ بہت جلد میں سے شادی کرنے والا ہوں۔ میں نے تو تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی صبا کو گہرا صدمہ پہنچا۔ شارق، میرا قصور کیا ہے جو تم دوسری شادی کر رہے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا ایک نوکری جس پر تمہیں بڑا غرور ہے؟ تمہاری ماں مجھے کامچور اور نکارہ ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ مجھے تو ایسی بیوی مل رہی ہے جو مجھے کاروبار سیٹ کر کے دے رہی ہے، تبھی تو تم اس سے شادی کر رہے ہو۔ قبل اس کے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شارق کا ہاتھ اس پر اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا، پھر وہ گھر سے نکل کر چلا گیا۔ اسی وقت مریم کا فون آ گیا۔ وہ بہن کی آواز سنتے ہی بولی، آپی تم رو رہی ہو، خیر تو ہے؟ صبا نے مریم کو بتا دیا کہ شارق دوسری شادی کرنے والا ہے۔ آپی، شارق بھائی نے جب شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم بس خدا سے دعا کرو، وہی تمہارا گھر اجڑنے سے بچا سکتا ہے۔ مریم نے کہا تو صبا کو بے تحاشا رونا آ گیا۔ ماریا آپا کے پاس رہتے ہوئے ندیم کو 15 برس بیت گئے تھے۔ ماریا آپا کے بچے جوان ہو گئے تھے۔ بڑا بھانجا مکرم سال بھر سے اسٹور پر بیٹھنے لگا تھا، مگر فطرتاً وہ ابالی سا تھا۔ اسٹور کے تمام معاملات ندیم دیکھتا تھا۔ کاروبار تھا کہ بڑھتا ہی گیا۔ دن تو اس کا مصروف گزرتا تھا، مگر گھر آتے ہی تنہائی کا احساس ہونے لگتا۔ وہ مکرم کے ہمراہ اسٹور بند کر کے گھر پہنچا تو آپا کھانے پر اس کی منتظر تھیں۔ اور ندیم، دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا ہے، آپا نے کہا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گئیں۔ واہ آپا، آج تو آپ نے کمال کر دیا، ندیم نے ڈشز پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ گاجر کا حلوہ بھی ہے، مزہ آ گیا، ندیم نے کہا۔ نازنین، رائتہ کہاں ہے؟ جلدی سے رائتہ اور سلاد لاؤ، تمہیں یہ چیزیں سب سے پہلے ٹیبل پر رکھنی چاہیے تھیں، آپا اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئیں۔ ماما، آپ ماموں کی شادی کب کر رہی ہیں؟ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ آپ ماموں کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، تو ماریا نے ڈانٹ دیا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ مکرم تو خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی باتوں نے ندیم کو مضطرب کر دیا تھا۔ مکرم ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، آپا کب سے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی جو انہیں نہیں مل رہی تھی۔ آپا کی اس منافقت پر اس رات وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ صبح وہ جلدی بیدار ہو گیا تو بے مقصد گھومنے نکل گیا۔ اچانک اس کی نظر ہادی پر پڑی۔ اس نے کار روک دی۔ ہادی نے اسے دیکھا۔ وہ جیسے ہی کار سے اترا، ہادی اس کے گلے لگ گیا۔ یار، تم آئے ہوئے ہو اور تم نے مجھے فون تک نہیں کیا، ندیم نے شکوہ کیا۔ وقت ہی نہیں ملا، آفس کے کام سے آیا ہوں، ہادی نے بتایا۔ ندیم اسے ساتھ لیے نزدیکی ہوٹل میں آ بیٹھا۔ اور سناؤ، آپا کیسی ہیں؟ اب تو ان کے بچے بڑے ہو گئے ہوں گے، ہادی نے پوچھا۔ ندیم نے کھوئے ہوئے لہجے میں بتایا، بھانجے کی منگنی ہو گئی اور ماموں ابھی تک کنوارے ہیں، اسے کہتے ہیں خود غرضی۔ آپا نے سوچا ہوگا بیوی آتے ہی تمہیں قابو میں کر لے گی، ہادی نے دل کی بات کہی تو ندیم نے فوراً موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ تمہارا بیٹا حمید تو اب خاصا بڑا ہو گیا ہوگا۔ ہاں، یہ دیکھو اس کی تصویر۔ ہادی نے جھٹ موبائل آن کر کے حمید کی تصویر اس کے سامنے کر دی، پھر بولا، ندیم تم بوڑھے نہیں ہو گئے ہو، زندگی کی خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے۔ آپا کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب تم خود کو مزید آزمائش میں نہ ڈالو۔ تم کہو تو میں نازش سے کہوں کہ تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھے۔ ندیم سوچ میں پڑ گیا۔ دونوں چائے پینے لگے تو ہادی نے صبا کا ذکر چھیڑ دیا۔ صبا کی شادی کا ذکر میں نے تم سے کیا تھا، بیچاری اپنی شادی شدہ لائف میں اپ سیٹ ہی رہی۔ نمرا سے پتا چلا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، اس کے شوہر نے کسی کروڑ پتی بیوہ سے دوسری شادی کر لی ہے۔ صبا کو تو کوئی سکھ نہیں ملا، جب تک شادی شدہ رہی پریشان رہی۔ ایک دم سے ندیم کی نظروں کے سامنے برسوں پہلے والی صبا کا چہرہ آ گیا۔
چھٹی کا دن تھا۔ صبا دل بہلانے کے لیے نزدیکی پارک میں چلی گئی۔ جب سے شارق نے اسے طلاق دی تھی، جاننے والوں کا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ لوگوں کی باتوں کو سن کر دل گرفتگی کا شکار ہونے لگی تھی۔ کیا ہوتا جو ندیم اس سے شادی کر لیتا؟ آپا کے بچوں کی ذمہ داری تو وہ شادی کے بعد بھی پوری کر سکتا تھا، مگر اس نے تو تعلق ختم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ پارک سے نکل کر مین روڈ کی طرف چلنے لگی۔ تبھی ہادی کی نظر اس پر پڑی۔ مریم اپنے بچوں سمیت کچھ دنوں کے لیے کراچی آئی ہوئی تھی۔ ریحانہ بیگم نے اسے بلایا تھا۔ اس کے آنے سے ان کے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ امی، آپ آپی کو سمجھائیں وہ اب شادی کر لے۔ امی، ایک رشتہ میری نظر میں ہے۔ رات کو مریم نے صبا سے بات کی۔ صبا، اب تم دوسری شادی کر لو اور امی کی پریشانی کو سمجھو۔ ایک دو رشتے ہیں میری نظر میں۔ صبا سر جھکائے اس کی گفتگو سن رہی۔ تم راضی ہو تو میں رشتے کی بات چلاؤں؟ صبا نے سر ہلا دیا۔ میں امی کو بتاتی ہوں کہ تم راضی ہو۔ خدا کرے تمہیں نیک اور مختلف شوہر ملے۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماریا نے ندیم کو دیکھ کر پوچھا جو زرد ہو رہا تھا۔ جی آپا، طبیعت ٹھیک ہے۔ مہینے کی شروع کی تاریخیں ہونے کی وجہ سے اسٹور پر رش ہے، اس لیے تھکان ہو جاتی ہے۔ میں نے مکرم کو کئی بار کہا ہے کہ ذمہ داری سے اسٹور سنبھال لے، مگر وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ کل تمہارا دوست ہادی اسٹور پر آیا تھا۔ مجھے مکرم نے بتایا تھا کہ ہادی انکل ماموں سے ملنے آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں اپنی شادی کی تو بہت جلدی ہے، ماموں کا کوئی خیال نہیں، ان کی بھی تو شادی کراؤ۔ مکرم کے منہ سے یہ سن کر مجھے تو بہت برا لگا۔ تمہارے لیے اتنی لڑکیاں تو دیکھی تھی، اب تم عمر کے اس دور میں ہو جہاں کوئی ڈھنگ کی لڑکی تمہیں ملنے سے رہی۔ ویسے بھی صاحبان کی ضرورت عورت کو ہوتی ہے، مرد کو نہیں۔ ندیم کا دل چاہا کہ آپا کے اس جملے پر اعتراض کرے کہ صاحبان کی ضرورت مرد کو بھی ہوتی ہے۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو انہوں نے مکرم کا رشتہ طے کیوں کیا؟ لیکن وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے چلا آیا، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان سے سوال کرے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ صبا نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اس سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ ندیم اس سے ملاقات کی آرزو کے لیے آ پہنچا تھا۔ صبا کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کیسی ہو؟ ندیم کی آواز سے ہوش میں لے آئی۔ ٹھیک ہوں، تم بیٹھو۔ اس نے ندیم کو بغور دیکھا۔ خیریت ہے تم یہاں؟ صبا نے پوچھا۔ ہادی نے بلایا تھا، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں؟ وہ بولا تو صبا دراز کو لاک کرتے ہوئے کسی روبوٹ کی مانند اس کے پیچھے چل دی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر کر نہ سکی۔ اور سناؤ، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ندیم کے پوچھنے پر اس کا دل اداس ہو گیا۔ سارا وقت تو میرا جاب میں گزر جاتا ہے، اسی میں صبح سے شام ہو جاتی ہے، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ پھر گویا ہوئی، تم سناؤ، تمہاری شادی ہو گئی؟ نہیں، آپا کو میرے لیے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ صبا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے تمہاری آ لگی ہے۔ میری مجبوری تھی، اسی لیے میں نے تمہیں اپنانے سے انکار کیا تھا۔ سکون تو مجھے بھی نہیں ملا۔ صبا بڑبڑائی تو ندیم اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے جیب سے مخملی ڈبیا نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ صبا کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ رنگ۔ صبا نے مخملی ڈبیا کو اٹھایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ندیم اسے پرپوز کرنے آیا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنا تھی تو سالوں پہلے اپنے دل کا دروازہ مجھ پر بند کیوں کیا تھا؟ صبا کے دل میں چھپا شکوہ لبوں پر آ گیا تھا۔ میں مجبور تھا اس وقت، تمہیں سب کچھ پتا تو ہے۔ ندیم نے ٹیبل پر رکھے باکس میں سے ایک انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنانی چاہی تو صبا نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تمہیں اگر مجھ سے محبت ہوتی تو تم یہ نہ کہتے کہ میرا انتظار کرنے کی بجائے تم کسی اور سے شادی کر لو۔ صبا کے اندر کا درد زبان پر آ گیا۔
میں تم کو کسی ہمدردی کے تحت نہیں اپنا رہا، میں تم سے کل بھی محبت کرتا تھا اور آج بھی۔ تم میری خزاں رسیدہ زندگی میں بہار بن کر آ سکتی ہو، تم سوچ لو، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ خدا کو شاید یہی منظور تھا کہ ہم طویل جدائی کے بعد ایک ہوں۔ ہفتے کا دن تھا، صبح آفس سے گھر لوٹی تو ہادی اور نازش کی اپنے گھر موجودگی پر حیران ہوئی۔ صبا آپی مبارک ہو، ہادی بھائی تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، تم پوچھو گی نہیں کس کا؟ مریم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ صبا جو اپنے بال درست کر رہی تھی، آپی ہادی بھائی تمہارے لیے ندیم بھائی کا رشتہ لائے ہیں، تمہیں تو غالباً ان سے شادی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ مریم نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ آپی تمہاری صبر کا امتحان ختم ہوا، پلیز انکار مت کرنا۔ خوش قسمتی بار بار دستک نہیں دیتی۔ صبا کے پاس انکار کا جواز نہ تھا کہ دل تو پہلے ہی راضی تھا۔ مریم اٹھ کر چلی گئی تو صبا کھڑکی میں کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے وجود میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ صبا نے دیکھا ندیم کی کال تھی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ اتنے برسوں بعد وہ دل سے ہنسی تھی۔ جو خواب اس نے دیکھے تھے ان کی تعبیر ملنے والی تھی۔